کتاب البیوع پر ہم تھے ابھی، غالباً پہلی باب میں تھے، تیسرا غالباً لیکچر ہے ہمارا. ما جاء فی بیع الاربان، اربان کے حوالے سے. وہاں پہ آپ کے پاس سے کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے، اس کو بند کر دیجیے. اگلی روایت ہے 1784. 1784 قال مالک، امام مالک کہتے ہیں ولا باس بان تبیع ما اشتریت من ذلك قبل ان یستوفی. امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ اس چیز کو بیچ دو جو آپ نے خریدی ہو. من ذلك قبل ان تستوفی، اس سے پہلے کہ آپ کے وہ پوری طرح ہاتھ لگے. اذا انتقدت ثمنہ من غیر صاحبی الذي اشتریتہ منہ. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھنا پڑے گا یار یہ جو ہے نا. اور اسباب کا بیچنا قبضے سے پہلے درست ہے مگر اور کسی کے ہاتھ نہ اس بائی کے ہاتھ، بشرطی کی قیمت دے چکا ہو. اس کے بعد آگے کہتے ہیں اذا انقدت ثمن ہو، اگر اس کی ثمن قیمت دے چکا ہو، من غیر صاحبی الذی اشتریتہ منہ، جس سے اس نے خریدا ہو اس کے علاوہ کسی اور کو. سمجھے؟ اور اگلی روایت ہے 1785. امام مالک کہتے ہیں لا یبتغی ان یستثنا جنین فی وطن، کہ امہ اذا بیعت، کہ جائز نہیں ہے کہ آپ جنین کی جو کہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہو اس کا استثناء کرو. سمجھے؟ اس کا استثناء کرو اگر اس کی بولی لگ چکی ہے، یعنی اس کو آپ بیچ چکے ہو. لأن ذلك غرر، کیونکہ غرر ہے. یہ آگے بھی آئے گا، ہم اس پوائنٹ کو پڑھیں گے بھی. سمجھے؟ لأن ذلك غرر، کیونکہ یہ غرر ہے. لا يدری اذکر ہوا ام انثی، یہ نہیں معلوم کہ آیا وہ ذکر ہے یا انثی ہے، یعنی مرد یا عورت جنس کے اعتبار سے. احسن ام قبیح، خوبصورت ہے قبیح برا ہے. او ناقص او تام، ناقص پیدا ہوگا یا مکمل پیدا ہوگا. او حین او میت، یا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. وذالک یدعو من ثمانیہ، بلکہ یہ اسی کی ثمن کے ساتھ ادا ہو جائے گا. سمجھے؟ یعنی جو اس کی ماں کی لگائی ہوگی. غرر کی اسلام میں نے اجازت نہیں ہے. قال مالک، اب امام مالک کہتے ہیں ولا باس ان تبیع ما اشتریت من ذلك قبل ان تستوفی. اچھا دیکھیں یہاں پر نا ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے اختلافی پوائنٹ. اختلافی پوائنٹ یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ ٹرمینالوجیز یاد کر لینی ہے. ایک تھی عقار اور ایک تھی منقولات. اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ عقار کیا چیز ہوتی ہے. چلیے جی ملک عمار بتائیے. عقار ہے نا، عقار، ان کو قبضے سے پہلے بیچنا آگے جائز ہے، منقولات کا حرام. امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف تعام منقولات کا، منقولات تعامیہ کے اوپر یہ حدیث فٹ ہوتی ہے کہ ان کا بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن منقولات غیر تعامیہ کا بغیر قبضے کے آگے بیچنا جائز ہے.
اب آپ سمجھ رہے ہیں شعیب بھائی کہ یہ غراریاں کہاں جا کے اٹکتی ہیں اور یہ مسائل کتنا آگے جا کے اٹکتے ہیں، اور اس طرح بین المذاہب کھیلنا اور تماشا لگانا کہ کبھی لٹک گئے اس مذہب پہ کبھی کسی مذہب پہ، نہیں، آپ نے ایک مذہب سے تمذہب اختیار کرنا ہے اور اس کا مقلد ہونا ہے۔ یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی جائے گی، اور بات وہی ہے کہ بندے کے اندر ہمبلنس بھی ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ان ائمہ نے کیا کام کیا ہے۔ ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یا تو آپ پہنچ جاؤ، پانچواں مذہب بنا لو اپنا، 100 بسم اللہ، ہم آپ کی تقلید کریں گے، لیکن آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، ہزاروں سال کی محنت ہے۔ قال مالک ولا باسن طبیعہ ما اشتریتا من ذلك قبل ان تستوفی، لأن النهي عن البيع قبل القبض مختص عند المالکیہ بالتعام۔ یہ دیکھیں وہی بات آ گئی، بات سمجھے معاویہ؟ کیا مطلب اس جملے کا بتاؤ؟ لأن النهي عن البيع قبل القبض مختص عند المالکیہ بالتعام، جلدی سے، انا ظن ہوا لیس بموجود ہے، مہد آپ بتائیے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ لأن النهي عن البيع قبل القبض مختص عند المالکیہ بالتعام۔ آپ کے مالکیہ کے نزدیک اس کی بیع جائز نہیں ہے؟ کس کی؟ جو تام چیز ہے اس کی کیا نام ہے پروڈکٹ، میرے خیال سے یہ وہ ہے کہ جس طرح جو بچہ بکری کا پیدا نہیں ہوا اسی طرح جو چیز ابھی ایکوائر نہیں کی گئی اس کو پہلے نہ ڈیل کی جاتی۔ کچھ حد تک دیکھو، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جو چیز پر آپ کا قبضہ نہ ہو اس کو آگے نہ بیچو۔ یہ جو کتاب البیوع ہے نا، میں اس پہ اسی لیے ایک ایک حدیث پہ ٹائم لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے، اب تو کوئی یوٹیوب پہ جائے گا کہ ایک استاد جو ہے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، خدا کے لیے نوٹس بنائیں۔ یہ جو پوائنٹس میں آپ لوگوں کو ساتھ میں لکھوا رہا ہوں نا کہ اقرار کیا ہے، کیونکہ دیکھو میرے لیے اس کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو یار آپ لوگ اگر یہ ٹرمینالوجیز کو نہیں لکھو گے تو آپ لوگوں کے لیے کتنی بعد میں مصیبت ہو۔ مشکل ٹاپک ہے لیکن ضروری بھی ہے اگر حلال کمانا کھانا ہے تو آپ لوگ یہ چیزیں لکھو، منقولات کیا ہیں، اقار کیا ہیں، غیر اقار کیا ہے، رسول، اب بیک گراؤنڈ سمجھو، کیونکہ اس حدیث کو امام مالک کے فتوے کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی چیز قبل القبضی، قبضے سے پہلے آگے مت بیچو۔ یعنی میں نے مہا صاحب سے خریدا ایک ایک یخچال، یخچال کہتے ہیں فریج کو، اب میں نے ان سے ایک یخچال خریدا اور اتنے میں ڈالرز کا، مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا بھائی کیا حال چال ہے، میں نے کہا گڈ، اس نے کہا اور بھائی کہاں تھے، تو میں نے کہا کہ یار ابھی ابھی یخچال ڈالرز کا خرید کے آ رہا ہوں، تو وہ اس نے کہا کہ یار مجھے بھی چاہیے، مجھے بیچ دے، مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ مجھے زیادہ پرائس آفر کرتا ہے، تو کین آئی سیل اٹ ٹو ہم؟ حدیث کی نگاہ میں یہ حرام ہے، کیونکہ ابھی وہ یخچال میرے قبضے میں ہی نہیں آیا، ابھی تو میں نے مہات کو پیسے دیے نا، ابھی رکشا کروں گا اس کے اندر، اسے ڈالوں گا یا جو بھی چنکی وغیرہ، اور پھر اپنے گھر لاؤں گا، تب قبضہ ہوگا میرا اس کے اوپر۔ قبل القبضہ کیسے؟ اور اسی کو دلی میں ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے۔ ہاں ڈراپ شپنگ، اب بیسکلی اس میں یہی آ جاتا ہے نا کہ ڈراپ شپنگ کس آئٹم کی ہو رہی ہے، تو اب اس میں جو کھانے پینے کی اجناس ہے نا، کیونکہ ابن عباس یہ تخصیص کرتے، تو اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ جو بھی بوجھ کی چیز ہے نا، یعنی جتنی زیادہ کوئی چیز زیادہ جلدی اس میں پرابلمس آنے کا یا تلف ہونے کا، ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ وہ اس حدیث کے وارننگ اسپیکٹرم پر ہوتی ہے، یعنی کہ لا یجوز بیعہ قبل القبض۔ پھر اس کے ساتھ اور بھی رسول اللہ کی حدیث ہیں کہ ثمار پھلوں پہ پیلا پن آنے سے پہلے انہیں نہ بیچو، یعنی درخت پر لگے ہوں لیکن ابھی وہ پیلے نہیں ہوئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی طوفان آ کے انہیں پکڑ لے، سب ضائع ہو جائیں، آپ نے پیسے پہلے پڑ لیے، تو فہذا لا یجوز۔ پھر اس کا اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ
جیسا میں نے بیان کیا کہ فقہا کا اختلاف ہے. ایک تو وہ اختلاف کرتے ہیں منقولات اور عقار میں، پھر منقولات میں بھی تعمیہ و غیر تعمیہ. جو مالکیہ ہیں ان کے نزدیک منقولات تعمیہ، منقولات تعمیہ کیا ہوتے ہیں شعیب بھائی بتائیں؟ تو امام مالک کے نزدیک جو منقولات تعمیہ ہے نا، یہ حدیث ان چیزوں کے ساتھ مختص ہے. جو منقولات غیر تعمیہ ہیں اس کے اوپر یہ حدیث فٹ نہیں بیٹھتی. یعنی بائک، گاڑی، فرنیچر، کتب، قلم، دوات، تکیا، بستر، کپڑے، اس سب کے اوپر یہ نہیں آتی، حدیث فٹ ہوتی. قال العینی فی البنایہ، امام عینی بنایہ میں کہتے ہیں اختلفوا فی هذه المسئلہ، کہ ان کا اختلاف ہوا اس مسئلے میں. وقال مالک، تو امام مالک نے فرمایا یجوز بیع التصرفات فی غیر الطعام قبل العبد لورود التخصیص فی الاحادیث بالطعام، کہ امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جائز ہے متصرفات، تصرفات، ہر قسم کی تصرفات کی بے کرنا کھانے کے علاوہ قبضے سے پہلے، کیونکہ حدیث میں طعام کی تخصیص آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ابن عباس سے جو یہ حدیث جب آتی ہے بخاری میں تو اس میں ایک جگہ کھانے کی تخصیص کے الفاظ آتے ہیں. تصرفات جس میں آپ تصرف کر سکتے ہو، اختیار رکھتے ہو، جس کی آپ تملیک کا حق رکھتے ہو. وقال احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ان کان المبی مکیلا او موزونا لم یجوز بیعه قبل القبض. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک مبیع یعنی کہ بیچی جانے والی چیز مکیلن ناپی جانے کے قابل ہو، او موزونن یا وزن کیے جانے کے قابل ہو، لم یجوز بیعه قبل القبض، تو جائز نہیں اس کی بے کرنا قبض سے پہلے. ملک عمار کیمرہ آن کرو، اس کا نوٹ آپ نے بنا لیا کیونکہ آپ حملی ہو. وفی غیرہ یجوز، اور اس کے غیر میں جائز ہے، اس کے غیر میں جائز ہے. وقال ظفر و محمد و شافعی، اور ظفر اور امام محمد اور امام شافعی نے کیا فرمایا لا یجوز بیع شیء قبل القبض طعاما کان وغیرہ لاطلاق الاحادیث. ہاں جی شعیب بھائی، آپ کی زندگی تو اجیرن ہونے والی ہے کیونکہ آپ شافعی ہیں. امام اعظم امام شافعی رحمہ اللہ، میں مالکی صورت پہ آ گیا ہوں. الحمدللہ. تو امام اعظم امام شافعی رحمہ اللہ اور محمد کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کی بے کرنا، اقارات میں سے ہو، منقولات تعمیہ ہو، غیر منقولات غیر تعمیہ ہو، کسی کی بھی بے جائز نہیں کیونکہ حدیث مطلق ہے. یہ دیکھا امام شافعی کا فتویٰ کہ وہ فیس ویلیو کو لیتے تھے حدیث اور قرآن کے پہلے جو الفاظ آتے ہیں، کوئی صحابی کا مفہوم کچھ نہیں. یہ اثر پڑتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں وہ اثر کہاں سے چل رہا ہے. وہ عورت کو چھونے کے معاملے پر بھی پڑا، وہ باقی جگہوں پر بھی پڑا، کہاں تک آ رہے وہ اثر. یہ مسائل ہوتے. وذهب ابو حنیفہ و ابو یوسف الی جواز بیع غیر منقول قبل القبض، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد ابو یوسف اس طرف گئے کہ جائز ہے غیر منقول کی بے یعنی اقارات کی قبل القبض، قبض سے پہلے. فقہ کے کچھ لیکچرز کے دوران میں نے نا ایک بہت اچھی ایگزامپل دی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کہ مسائل ہوتے ہیں بھائی. لأن النہی معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الہلاک، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نہیں ہے نا یہ معلول ہے، یعنی اس میں علت ہے کس چیز کی کہ فسق ہو جائے، ضائع ہو جائے، ضرر پہنچے عقد کو ہلاکت کی وجہ سے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. وہ فی العقار وغیرہ نادر، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا تلف ہو جانا، ضائع ہو جانا عقار میں
اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں نادر ہوتا ہے. کنواں زمین یہ مشکل ہے کہ یہ ضائع ہوں. وفی المنقولات غیر نادر، لیکن منقولات جو ہوتی ہیں ان میں غیر نادر ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہوتا ہے. ٹماٹر ایک دم سڑ جائیں، گر جائیں، پھٹ جائیں، خراب ہو جائے دھوپ لگ کے. انتہا کلام العینی، یہاں پر عینی کا کلام ختم ہوا. قلت، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، یعنی ذاکر عباس ندوی ظاہری. قلت، میں کہتا ہوں، ارجح الاقوال هو قول الشافعی ومن وافقه واللہ اعلم، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ راجح قول جو امام شافعی کا ہے اور جن لوگوں نے ان کی موافقت کری، یعنی ظفر اور محمد. سمجھے؟ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ و تلمیذ ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کی تلمیذ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اب ہم یہ پڑھیں گے. علت النحی عن البیع قبل القبض عجز المشتری عن تسلمی. وہ کہتے ہیں کہ بیع کی نہیں کرنا قبضے سے پہلے، یہ کیوں ہے؟ یہ عاجز کر دیتی ہے مشتری خریدار کو ان تسلمی، یعنی کہ اس کا مقصد یہ کہ وہ پہلے اس چیز کو اپنے پاس پکا کر لے پھر آگے بیچے. صحیح سلامت. لین البائع قد یسلم و قد لا یسلم، کیونکہ خریدار جو ہوتا ہے نا، ممکن ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کر پائے نہ کر پائے، بیچنے والا جو ہے. لیکن جو خریدار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے آگے بیچنے سے پہلے اس چیز کا تحقق اپنے پاس کرے، یعنی اس کے پاس وہ چیز آ جائے. ہاں جو خریدار ہے وہ تو ابھی خرید رہا ہے، جو بیچنے والا ہے وہ تو اب جب اس کے پاس کچھ ہوگا تو بیچے گا نا. لا سیما اذا رال مشتری قد ربح، وہ کہتے ہیں خاص طور پہ جب خریدار جو اسے فائدہ ہو رہا، فإنه يسعى في رد البيع، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی کبھار بیع کو رد بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے بیع کو خراب کرنے کی. اما بھی جہد او احتیال الفسق، یعنی کہ یا تو جہد کرتا ہے یا لڑتا ہے کہ وہ کسی طرح اس کو ختم کر دے. وتعقد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن، وہ کہتے ہیں کہ اس ضمن میں وتعقد ذلك بالنهي عن ربح، وہ کہتے ہیں اور اسی طرح تاکید ہے کہ آپ ایسا کوئی نفع کماؤ جو آپ کے ضمن میں نہ ہو. یعنی کہ شریعت میں اب ٹیکنیکلی آن دا فیس آف اٹ یہ ایک حلال کاروبار ہے، لیکن ایک خاص شکل کی وجہ سے اس کے اندر ایک حرام نفع شامل ہو گیا تو شریعت نے اس کو منع فرمایا. الاخبار العلمیہ من الاختیارات الفقہیہ، صفحہ 187. وقال ابن حزم بعد تصحیح حدیث حکیم، اور ابن حزم نے فرمایا حدیث حکیم کی تصحیح کرنے کے بعد، وہ حدیث کیا ہے، قالا قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ انی ابتاع هذه البیوع، کہ میں یہ اس طرح کی چیزیں بیچتا باشتا ہوں. وما یحل لی، میرے لیے کیا حلال ہے اس میں سے، منہا وما یحرم علی، اور اس میں سے کیا میرے اوپر حرام ہے. قالا، تو رسول اللہ نے فرمایا
یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، لا تبعن شیئا حتی تقبضہ، کہ اے میرے بچے، بھائی کے بچے، کبھی کوئی چیز نہ بیچنا، حتی تقبضہ، یہاں تک کہ اس پر قبضہ حاصل کر لو پورا. سمجھے میرے کمار؟ فہذا عموم لکل بیع ولکل ابتیاع. اب دیکھیں یہ فرق پڑتا ہے مناہج سے. وہ بھی ظاہری تھے ابن اعظم، تو بس یہ اب لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے، منقولات، غیر منقولات، عقار، منقولات تعمیہ وغیر تعمیہ، ہر چیز انہوں نے اس کے اندر داخل کر دی. اب جو لوگ ضدی ہیں انہیں کب کوئی یہ پوائنٹ ابن اعظم کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ابن اعظم نے کیا کیا کام ڈالے. یہ علمی دنیا کی باتیں، انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ آپ اپنے فوائد کے لیے تو ابن اعظم کے کلام کو یوز کر رہے ہو، لیکن کیا ان چیزوں میں ابن اعظم کی پیروی کرو گے؟ نہیں. فہذا عموم لکل بیع ولکل ابتیاع، انتہا. یہ ہر قسم کی بیع اور ابتیاع کو شامل ہے. وقال ابن القیم، اور ابن القیم فرماتے ہیں، انتہا. وقال ابن القیم، اور ابن القیم فرماتے ہیں، وهذا القول هو الصحیح الذی نختاره، کہ یہی قول جو ہے وہ صحیح ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے. ثم بسطه وحقه، اس کے بعد انہوں نے اس کی تفصیل بیان کری اور مزید تحقیق کری. قلت، ذاکر عباس ندوی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں فیہ من المصلحہ للمشتری والبائع من قطع النزاعات، وہ کہتے ہیں اس کے اندر مصلحت ہے مشتری کے لیے، خریدار کے لیے بھی، اور بائع بیچنے والے کے لیے بھی، کہ نزاعات ختم ہو جاتی ہیں، منازعہ. والسلامہ من الخصومات، اور خصومات، لڑائی جھگڑوں سے، نفرتوں سے سلامتی حاصل ہو جاتی ہے. اذا انتقدت ثمنہ، ای، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ای اخذ ثمنہ من المشتری، یعنی اگر خریدار سے بائع پیسے لے لے، بات سمجھے. اما اذا لم ينتقد ثمنہ فلا يجوز، اما اذا لم ينتقد، یعنی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ پیسے لے لے، پھر مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ آگے بیچ دے، یعنی وہ پیسے دے چکا ہو. اگر ابھی اس سے پیسے نہیں دیے پھر تو اسے کوئی اختیار نہیں عقار کا بھی آگے بیچنے کا. لیکن ہاں اس نے پیسے دے دیے، صرف قبضے میں نہیں دیا. یہ بات یاد رکھیں، اس حدیث سے مراد کیا ہے کہ پیسے دے چکا ہو. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم امام مالک رحمہ نے فرمایا ولا باس بان تبیع ما اشتریت من ذلک، کہ جو آپ خرید چکے ہو اس کا بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. من ذلک قبل ان تستوفی، اس سے پہلے کہ وہ آپ کے قبضے میں آیا ہو لیکن بیچنے کا عمل ہو چکا ہو. اذا انتقد الثمن، اگر آپ اس کی قیمت لے چکے ہو، من غیر صاحبی الذی اشتریتہ منہ، اس بندے سے جس سے آپ نے اس کو خریدا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہے؟